السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین میدک اور آپ دیکھ رہے ہیں میدک فاسٹ نیوز۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر۔ چیف سیکریٹری شانتی کماری نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے کہ قرض معافی اسکیم کے ثمرات مستحق استفادہ کنندگان کو 50 لاکھ روپے کے قرض معافی پروگرام کے حصے کے طور پر دستیاب ہوں۔ حیدرآباد سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ تمام اضلاع کے ضلع کلکٹرز کے ساتھ قرض معافی، GO 5859، گروہ لکشمی اسکیم، آسرا پنشن، رہائشی اراضی کے ٹائٹل کی تقسیم، گرام پنچایت دفتر کی تعمیر کے علاوہ تلنگانہ کے لیے ہریتا حرم وغیرہ کے امور کا جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر حکومت کی چیف سیکریٹری شانتی کماری نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں کہ قرض معافی اسکیم اہل مستحقین تک دستیاب ہوں۔ ضلع کلکٹر راجرشی شاہ، ایڈیشنل کلکٹر مسٹر جی رمیش وینکٹیشورلو اور DRDO پدم شری کے علاوہ دیگر اہم شخصیات اس موقع پر شریک رہے۔ بعد ازاں ضلعی عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ضلع کلکٹر نے کہا کہ ضلع میں 1 لاکھ روپے تک قرض معافی اسکیم کے حوالے سے فنڈز بینکوں میں جمع کرانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ان اہل کسانوں کی تفصیلات جمع کریں جنہوں نے کھاتوں کی تفصیلات فراہم نہیں کی، اور پورٹل بینکوں کے ذریعے ان کا اندراج کیا جائے، اور زرعی کاشتکار کے لیے درکار کھاد کے ذخائر کو دستیاب کرانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ سرکاری زمینوں پر آباد ہونے والے اہل افراد کی زمینوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے فراہم کردہ GO 5859 کے مستحق افراد کو ڈگریاں فراہم کرنے کا موقع فراہم کیا جائے، اور GO 59 کے تحت درخواست دینے والوں کو نوٹس جاری کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے متعلقہ تفصیلات جنہوں نے گروہ لکشمی اسکیم کے تحت حکومت کی طرف سے دی گئی مالی امداد کے لیے درخواست دی ہے، ان اہل لوگوں کی ان کے لیے جن کے پاس رہائش کی جگہ ہے، فیلڈ کی سطح پر جانچ کر کے آن لائن کی جائے۔ معاون پینشن وصول کرتے ہوئے متوفی پینشنرز کی جگہ اہل خاندان کو پینشن دینے کے اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ Madam has instructed that I should share with you on a weekly basis what is the branch-wise, bank-wise amount in each branch of your district. So we are relating the report, and hopefully by Friday we will be able to share with you workers' investment we should ensure. So just to check, because most of the information is not available here, and it is in CBS, we don't have data about how many farmers have actually been able to withdraw the funds which are related into their accounts. So we have got a random, we have put up each of your bank branches. Then you have to review with those branch managers to check out how much of that is actually reached the farmers. Now some of the practices which bankers are doing, which you must be aware, is that double wisdom. So when the jobs are schooling, double intended purposes to the government book, and the benefit item should also be under the You quickly summarize, something like 12,000 crores are released into farmers' accounts.